بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو نیو برانڈ ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور کرتے ہیں اپنے نیو ولاگ کا آغاز اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پیارے سے دن کے ساتھ، پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ اور کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک بار سب صحابہ کریم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ سب سے زیادہ استغفار لفظ پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا جیسے کہ خوشبو لگاتے ہیں تو ہم لوگ پاک صاف ہو کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگاتے ہیں، تو اسی طرح استغفار کا بھی لفظ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، خوشبو کی طرح خوبصورت بنایا گیا الفاظ ہے، جو کہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جانے والا الفاظ ہے۔ اس کے نام اعمال بہت ہی وزنی اعمال ہیں استغفار کا۔ ہم نے وضو میں رہنا ہے اور پاک صاف رہنا ہے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم لوگ وضو میں رہیں، پاک صاف رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے ہو کے رہیں اور پھر ہم لوگ اپنے اعمال کریں تو اللہ پاک جلدی اعمال سنتے ہیں۔ تو ویسے بھی انسان پہ یعنی کہ انسان کو ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جائے، تو اسی لیے انسان کو ہر حال میں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ تو استغفر اللہ کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے جب بھی استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے یا استغفار کی تسبیح کرنی ہے تو اپنے ذہن میں تصور یہ رکھنا ہے کہ ہر پریشانی کے لیے، ہر چیز کے لیے جو آپ کے ذہن میں عطا کی گئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے مشکلات دور ہوں، کس طرح سے آپ کو وسوسے آ رہے ہوں، کس طرح سے آپ یعنی کسی بھی بات میں، کسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں آپ الجھے ہوئے ہوں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جیسے کہ کاروبار کے مسئلے مسائل ہوں، پیسے کی پریشانی ہو، گھریلو معاملات ہوں، یا کوئی ہاری بیماری ہو، یا رشتہ نہیں ہو رہا کسی کا، یا کسی بہن کی اولاد نہیں ہو، کوئی بے اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے نوازوں گا، لیکن مانگنے کے بغیر کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ملتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ پاک سے مانگنا، اللہ کے لیے ہم لوگ یعنی کہ اللہ پاک کے آگے جھکیں، سجدہ کریں اور دعائیں مانگیں تاکہ اللہ پاک ہمیں ہر چیز سے نوازے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسے لگتے جیسے کچھ نہیں ہے، تو لازمی آپ جو آج کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو آج کا ورڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری مشکلات، سب کچھ ایسے دور ہوگا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ صرف آپ نے ایک چھوٹا سا یہ لفظ پڑھنا ہے، استغفار، اور چاہیں تو آپ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں سامنے لکھتی ہوں جس طرح سے یعنی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں۔ اسے ہم حدیث تو نہیں کہیں گے، یہ ایک چھوٹا سا الفاظ ہے استغفر اللہ، تو آپ کو اگر آسانی سے یہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ یوں پڑھ لیں۔ اور آپ نے پڑھنا کیسے؟ آپ نے صبح پڑھنی ہے فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے آپ نے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ پڑھیں گے آپ، اس کے بعد آپ نے جو بھی پڑھنا ہو تو آپ یا تو فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں تو یا عصر کی نماز کے بعد پڑھا کریں، اور آپ لوگ کوشش یہ کیا کریں کہ مغرب کی نماز سے پہلے آپ کو جو بھی پڑھنے ہیں، جو بھی وظیفے کرنے ہیں تو وہ کر لیجئے، اور آپ کو جس طرح سے آسان لگتا ہے آپ اس طرح سے پڑھیں۔ بے شک آپ نے 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، لیکن آپ پڑھیں ضرور۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تسبیح میں پڑھیں تو تسبیح میں پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ویسے بھی فرض ہے، تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک میں چھوٹی سی ایک اور طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پورا چاہیں تو تب بھی میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی کہ پورا کس طرح سے پڑھنا ہے، تو آپ کی اسکرین پہ دکھاتی ہوں میں آپ کو۔ آپ اگر چاہیں تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو اگر آپ کو ایزی لگتا ہے اس طرح پڑھنا تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹا سا الفاظ پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بس آپ پڑھیں ضرور اور اللہ پاک سے مانگیں، اپنے لیے دعا کیجیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے، اپنے سکون کے لیے دعا کیجیے، اپنے آنے والے کل کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کی فکریں کم ہوتی جائیں گی، سکون کم ہوتا جائے گا، اور زندگی میں اس طرح سے خوشحالی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے کس طرح سے آپ کی مشکلات آسان ہو رہی ہیں۔ تو یہ ورد آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے پڑھیں جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ پانی پیتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی کرنا ہے۔ تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اور اس کے کرامات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی جو بھی آیت ہو، جو بھی الفاظ ہوں، تو قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی الفاظ ہوتے ہیں جو بھی، تو بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یقین کریں، ٹرسٹ می، آپ لوگ لازمی یہ کریں۔ اور ایک اور میں آپ کو ساتھ بتاتی چلوں کہ اگر کوئی یہ نہیں پڑھ سکتی یہ والی صورت
یا یہ والی آیت، تو ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، شیئر کرتی ہوں، آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی تو وہ بھی دیکھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ تو آپ چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو چھوٹا سا الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو ایزی ہو، جس طرح سے آپ آسانی سے پڑھ سکیں تو آپ لوگ پڑھیں۔ تو سب کے اپنے بینیفٹ ہیں، اور دوسرے یہ کہ جو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ پڑھنا آپ کو ضرور ہے، اور چاہیں آپ چھوٹا سا الفاظ پڑھیں چاہے آپ کو بڑا پڑھیں، تو جیسے جیسے بڑا پڑھتے جائیں گے ظاہر سی بات ہے زیادہ افیکٹڈ ہوگا، تو آپ بس پڑھیں ضرور، آپ جیسے بھی پڑھیں، اور چاہیں تو آپ چلتے پھرتے یہ الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی آیت جو ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو چھوٹا سا الفاظ جو ہے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے لازمی ہے، اور وضو کر کے پڑھنے ہیں، اور باوضو رہنا ہے، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور استغفر اللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک بار یہ لفظ پڑھ لیا اور اپنے یعنی کہ زبان پہ اپنے صبح شام ہر وقت یہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیے تو اس کی زندگی میں ایسے ایسے کرامات آئیں گی کہ اس آدمی کو خود نہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کس طرح تھی اور کس طرح سے ہو گئی۔ تو یقین کیجئے آپ زندگی میں ورڈ بنا لیجئے، صبح شام پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ استغفر اللہ کا ورڈ کریں گے تو آپ کی دیکھیں گے کہ کس طرح سے مالی حالات، دنیاوی حالات، پریشانیاں، مصیبتیں کس طرح سے آپ کی زندگی سے دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنی بہن پہ یقین کر کے یہ استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دیں، اور آپ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو دیکھیے گا کہ کس طرح سے بدلتی ہے آپ کی زندگی۔ آپ بے شک یہ گن کے نہ پڑھیں کہ میں نے 7,000 پڑھنے، 6,000 پڑھنے، 5,000 پڑھنے، ایسا نہیں، جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیلی آپ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے بس اپنی زبان پہ استغفر اللہ کے ورڈ قائم کر لیں۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ اپنی بہن کو یاد کریں گے، دعائیں دیں گے، اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے کہ آج کل کے حالات جس طرح سے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اکیلے ہوتے ہیں جو کہ میری طرح ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ میں اکیلی ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرے ہسبینڈ بھی یہاں پہ نہیں ہیں، وہ بھی آؤٹ آف کنٹری میں ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہوگا جو لوگ شروع سے میرا یعنی کہ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو وہ سب کو پتہ ہے ساری باتیں۔ خیر، تو جن کو نہیں پتہ تو آپ بھی اسٹارٹنگ سے ولاگ دیکھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اینی ویز، تو یہاں پہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو بھی شیئر کرتی ہوں وہ میں نے اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں، اپنے اوپر پہلے کرتی ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ ساری قرآنی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، قرآن یعنی کہ قرآن کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، تو کچھ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں لاتا، تو جو بھی وظیفے ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے نام سے ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آج کا وظیفہ، آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور لازمی آپ استغفار کا ورد کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو آپ انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ انگلیوں پہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ منہ سے اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دیں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی یہ اعمال جو ہے آپ کی زندگی میں نیر و بدر سے یعنی کس طرح سے زندگی بدلے گا آپ کو وہ سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ آپ کی بہن کی اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کی یعنی کہ پریشانیاں مصیبتیں دور کرے، اور ہر کسی کے معاملات مشکلات جو بھی ہیں، کوئی بیمار میں ہے، کوئی مبتلا، کوئی کسی بھی پریشانی مبتلا ہے، اور کسی بہن کو جیسے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، کوئی بہت زیادہ سوچتی ہیں، کوئی اکیلے بیٹھی رہتی ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی، تو آپ جب بھی کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، کچھ بھی آپ کو وسوسے الٹے سیدھے آ رہے ہوں، کیونکہ انسان ہے ظاہر سی بات ہے کبھی دھیان کہاں چل جاتا ہے، کبھی دھیان کہاں چل جاتا ہے، تو آپ یہ استغفار کا ورد کرنا سٹارٹ کر دیں، اور جو 2-3 میں نے آیتیں بتائی ہیں پہلے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ وہ آیتیں پڑھیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ بڑی لگتی ہیں جو میں نے پڑھ کے بتائی ہیں آپ کو تو پھر بے شک آپ نہ کریں، لیکن جو چھوٹا سا استغفر اللہ کا الفاظ ہے یہ آپ لازمی اپنی زندگی میں اس طرح سے بنا لیں جیسے آپ ڈیلی پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی، تو آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہی کرنا ہے۔ خیر، تو امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور ساری باتیں میری سمجھ آ گئی ہوں گی، اور سمجھ آئی ہیں اور اچھا لگا ہے تو اپنی بہن کے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ اور ملیں گے کل ایک اچھے سے ولاگ کے ساتھ، ایک اچھے سے ٹائٹل کے ساتھ، ایک اچھے سے ورڈ کے ساتھ، وظیفے کے ساتھ، اور آپ لوگوں کے لیے نئے نئے وظیفے لے کر آؤں گی۔ اور اب جیسے کہ 15 شعبان آ رہی ہے تو اللہ پاک ہم سب کے گناہ ہمیں معاف کریں، اور ہم سب کو نیک ہدایت دیں، اور ہمیں یعنی کہ ہمیں جو بھی ہم وظیفے وغیرہ کرتے ہیں یہ ہمارے آخرت کے کام تو آتے ہی آتے ہیں نا، دنیاوی باتیں تو ہوتی رہیں گی، زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، تو
یہ ساری چیزیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں، لیکن اسلام کی طرف آنا اور دنیاوی باتیں، اسلام کی باتیں کرنا تو یہ ہمارے آخرت کے کام آتی ہیں۔ تو اور کچھ نہیں، صحیح ان ولاگ سے آپ کو یعنی کہ آپ کی آخرت تو اچھی ہو رہی ہے نا، آپ کے اعمال تو اچھے ہو رہے ہیں، آپ کا آنے والا کل تو اچھا ہو رہا ہے۔ تو میرا بھی یہی دل تھا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کروں جو آگے ہمیں زندگی میں کام آئیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کا ولاگ اچھا لگا، اگر اچھا لگے تو جلدی سے چینل کیجیے سبسکرائب۔ ملتے ہیں کل ایک اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تب تک یہ رکھے بہت سارا خیال، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔